الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جعل همومه هما واحدا هم آخرته كفاه الله تعالى عم دنياه ومن تشبعت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله تعالى في أي واد أوديتها هلك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. 27واں پارہ سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دلوں میں خشیت آ جائے اللہ کی یاد کرنے سے. وما نزل من الحق، یا جو کچھ اللہ نے حق نازل کیا، شریعت نازل کی، قرآن نازل کیا، اور اس قرآن اور شریعت کو پڑھنے سے عمل کرنے سے ان کے قلوب میں خشوع و خضوع آنے کا وقت ابھی نہیں آیا. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، مسلمان ان اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں کہ جن کو کتاب دی گئی فطال علیہم الامد، اور لمبی مدت گناہوں میں مصروف رہے، ان اہل کتاب نے توبہ نہیں کی. فقست قلوبہم، تو گناہ کرتا رہے بندہ اور توبہ نہ کرے، دل سیاہ ہو جاتا ہے. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت کر دیے گئے، توبہ کی توفیق ان سے سلب ہو گئی، ختم ہو گئی. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، پھر اکثر اسی طرح ہی وہ فسق و فجور اور اللہ کی ناراضگی میں ہی رہے. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا من جعل ہمومہ ہما واحدا، جس شخص کو ایک ہی فکر ہے کہ میری آخرت صحیح ہو جائے، کفاہ اللہ تعالی ہم دنیاہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دنیاوی ضروریات کا خود ذمہ لے لیتا ہے. وَمَن تَشَبَّعَتْ بِهِ الْهُمُومُ، اور جس کی بہت فکریں ہیں فی احوال دنیا، دنیاوی نظام میں اس کی بہت فکریں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہوتا ہے. لم یبال اللہ تعالی فی ای واد اودیتہا ہلکا،
اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ شخص دنیا کی کسی وادی میں سے کسی وادی میں مر جائے. ایسے بندے کی کوئی ویلیو نہیں، اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہے کہ جس کی فکریں صرف دنیاوی ہیں. اور دنیاوی فکروں میں بندہ جب لگ جاتا ہے تو وہ ایک نہیں ہوتی، پھر وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. بات ہم گزشتہ جمعے پر کر رہے تھے کہ جب نالائق قسم کے جانشین ہوتے ہیں تو ان کی غلطی ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اضاء الصلاۃ، نماز کو ضائع کرتے ہیں، یا پڑھتے ہی نہیں، یا پڑھتے ہیں تو قضا کرتے ہیں، یا سستی کرتے ہیں، یا شرائط اور آداب کا خیال نہیں کرتے. سب داخل ہیں باتیں اس میں. واتبعوا الشہوات، اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، اذان ہو گئی سویا رہتا ہے، وہ کس کی پیروی کر رہا ہے؟ پھر وہ نفس کی پیروی کرنا، خواہش کی پیروی کر رہا ہے. فسوف یلقون غیا، ان کو ملاقات ہوگی ان کی جہنم کی ایک وادی ہے غیا. ہم یہاں پر بات کر رہے تھے کہ غیا، گزشتہ جمعے کا بالکل آخری بات یہ تھی کہ غیا جہنم کی وہ وادی ہے کہ جس سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے کہ ہمیں ہماری ڈپٹی کہیں ادھر نہ لگ جائے. جہنم تو ساری آگ ہے. اور اس میں بات ہوئی تھی کہ 7 طرح کے لوگ اس غیا میں ڈالے جائیں گے. ایک نماز کا تارک، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا جھوٹی گواہی دینے والا، چوتھا شراب کا عادی، پانچواں زنا کا عادی، اور چھٹا سود خور، اپنی مرضی سے سود کرتا ہے، اور ساتواں وہ عورت کہ جس کو پتہ ہے کہ یہ میرا بیٹا فلانے سے ہے لیکن وہ اپنا بیٹا دوسری کی طرف منسوب کرتی ہے. یہ 7 طرح کے لوگ اس غیا میں ڈالے جائیں گے. قرآن مجید فطرت کے مطابق یہ کلام ہے، اور اللہ پاک مہربان ہے. اللہ تعالیٰ کا اصول کیا ہے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ یہ نہیں چاہتے کہ تمہیں عذاب دیں جب تم نیک بن جاؤ، یعنی اللہ کی مرضی یہ ہے کہ تمہیں اللہ انعامات دے. اس لیے تو پیغمبر بھیجے کہ اپنے گناہوں سے، شرک سے توبہ کریں، ان کی بات مانیں، سابقہ بھول جائیں، توبہ کر لیں، بس اللہ کی رضا میں آئیں، اللہ تمہیں انعامات سے نوازے گا. تو اللہ گناہ گار کو معافی کرانے کا موقع دیتا ہے. یہ اس کی مہربانی ہے تاکہ بندہ مرنے سے پہلے اپنا نظام ٹھیک کر لے. اور توبہ کا حالت نزع سے پہلے قبول ہونا، یہ بھی اس کی مہربانی ہے. تو گناہوں کی توبہ کر کے اللہ سے صلح کی جا سکتی ہے، لیکن جب صلح کے بغیر چلا جائے گا تو پھر اس طرح کی اس کی سزائیں ہوں گی. نماز کا پابند نہیں بنا یا ان گندے کاموں کو نہیں چھوڑا. لیلۃ القدر کے بیانات میں بھی آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ ان مبارک گھڑیوں میں بھی اس طرح کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. قطع تلقی والا، والدین کا نافرمان، یوں اس طرح کے، بس تھوڑا سا مضمون ملتا جلتا ہے، 1-2 کے فرق کے ساتھ ہے. جب تک شرابی، زانی، سود خور وغیرہ، یا والدین کا نافرمان یا قطع تلقی والا اپنے ان گناہوں سے صدق کے دل سے توبہ نہیں کرتا تو مبارک گھڑیوں میں بھی ساری رات عبادت کرتا رہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے. ایک والدین کا نافرمان ہے، والدین اس سے ناراض ہیں اور برحق ناراض ہیں. والدین کا موقف ٹھیک ہے کہ وہ بچے میں کوئی غلطیاں ہیں، کوئی ایسے گناہ ہیں، وہ اس کو سمجھاتے ہیں، وہ نہیں سمجھتا، والدین اس سے ناراض ہیں. یہ لڑکا حج کرے، عمرے کرے، دیگیں تقسیم کرے، خیرات کرے، ساری رات عبادات کرے، تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھے، تہجد پڑھے، جو نیکی کرے 100 کرے،
عند اللہ نیکی قبول نہیں ہے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہیں. جی سخط الرب سخط الوالد، رضا الرب رضا الوالد. اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے ساتھ ہے، اور اللہ کی رضا والدین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے. لیکن میں جو شرط لگا رہا ہوں کہ والدین کی ناراضگی بجا ہے، صحیح شرعی اصول پر والدین ناراض ہیں تو تب والدین کی ناراضگی کی وجہ سے یہ بچہ نافرمان شمار ہوگا اور اس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی. اب والدین جو کہیں کہ وہ فلانے کا درخت راتوں رات کاٹ کے لے آؤ، وہ کہتا ہے ابو جی چوری ہے، فلانے کا درخت میں نہیں کاٹتا ہوں. والد کہتا ہے چل میں تیرے ساتھ ناراض ہوں، تو والد کا نافرمان ہے. ایسی بات نہیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. دنیا کی بات، والدین کی بات ہر وہ ماننی ہے جو شریعت کے تابع ہو. اگر شریعت کے خلاف والدین کہتے ہیں، استاد کہتا ہے، بادشاہ کہتا ہے، قائد کہتا ہے، دفتر کا افسر کہتا ہے، شریعت کے خلاف بات کہتا ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. وہ ناراض بھی ہو جائے تو یہ نافرمانی نہیں ہے. دیکھو اللہ مہربان ہے، کتنے بڑے بڑے گناہ ہو جائیں تو وہ معاف کرتا ہے. اب ان گناہ گاروں کو فسوف یلقون غیا کہا کہ ہم جہنم میں ڈالیں گے، فوراً اللہ تعالیٰ کی مہربانی شامل حال ہوئی. اسی آیت کا اگلا جملہ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یدخلون الجنۃ فاولئک یدخلون الجنۃ. فرمایا کہ یہ لوگ نافرمان والدین کے یا شرابی یا زانی فلان، ان کی سزا یہ ہے کہ توبہ کے بغیر اگر پہنچ گئے آخرت میں تو جہنم میں ڈالے جائیں گے. لیکن الا من تاب وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا. توبہ کر لی بس ہم توبہ سے راضی ہو جاتے ہیں. کتنے بڑے گناہ ہیں، صدق کے دل سے توبہ کر لی، اور ہر گناہ کی توبہ اس کے مطابق ہے. اب کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہوں تو ادھر نفل پڑھ کے توبہ کرتا رہے تو توبہ نہیں قبول. پہلے اس کو پیسے دے، معاف کرائے، پھر اللہ سے معافی مانگے. اس طرح ہر گناہ کی توبہ. اب والدین ناراض ہیں، یہ اللہ سے توبہ کر رہا ہے، پہلے والدین کو راضی کرے پھر اللہ سے بھی توبہ کرے وغیرہ. جس گناہ کا عادی ہے پہلے گناہ کو چھوڑنے کا عزم پکا کرے، پھر صاحب کا ماضی پر توبہ کرے، اللہ معاف کر دے گا. الا من تاب. اتنے بڑے گناہ گار کہ جن کا ٹھکانہ جہنم کی اس وادی میں ہے جس وادی سے دوسری جہنم بھی پناہ مانگتی ہے. لیکن اگر انہوں نے بھی توبہ کر لی الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا. اب ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں ہوگی. جب تم نے معافی کر لی ہے تو بس اللہ تو معافی کرنے سے، معافی مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے، زیادہ راضی ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤن، ہر بنی آدم گناہ گار ہے. وخیر الخطائین التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جنہوں نے خطا کے بعد توبہ کر لی. اب یہ حدیث یہاں ختم ہو گئی. ایک اور حدیث میں فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. جب گناہ گار نے اپنے گناہ سے توبہ کر لی تو کوئی اس کے ذمہ اب گناہ نہیں رہا. وہ تو لکھنے والے فرشتوں کو بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اگر لکھ دیا گیا تھا اس کا گناہ تو مٹا دو. مدینہ طیبہ میں ایک شخص سے کوئی غلطی ہوئی اور اس کو سزا بھی ہوئی، صحابی تھے. تو بعض صحابہ نے اس کے بارے میں، اس کو سزا کے بعد اس کے بارے میں بات کی کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی وغیرہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پھر کسی نے کر دی کہ حضرت وہ اس بندے کے بارے میں جس سے غلطی ہوئی تھی اور اس کو سزا بھی ہو گئی ہے، کچھ لوگ اس کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں. تو آپ نے پھر بیان میں فرمایا کہ سنو، اس کی توبہ قبول ہو چکی ہے، اور اس درجے میں قبول ہوئی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے پر تقسیم کر دیا جائے تو سارے مدینے والوں کی معافی ہو جائے گی. جب اللہ معاف کر دیتا ہے گنہگار کو، جس بندے کی غلطی ہوئی اس نے غلطی اللہ کی ہے نا،
गुनहगार वो अल्लाह का है, बंदे का तो तब है कि कोई बंदे से मुताल्लिक़ बात हो। तो जब अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो तुम उसकी बातें अब अपने मजलिसों में न किया करो। अब इसमें ग़ीबत है, गुनहगार होंगे। फरमाया वला युज़लमून जन्नातु अदनिल्लती वादर रहमानु इबादहु बिल गैब इन्नहु काना वादहु मातिया। जन्नातु अदन जन्नत के नाम है, वो अता करेंगे हम इन तौबा करने वालों को, और इन बंदों ने वो जन्नत देखी ही नहीं है। इन्नहु काना वादहु मातिया, और ये वादा हो के रहेगा। ला यस्मऊन फीहा लगवन इल्ला सलामा वलहुम रिज़्क़ुहुम फीहा बुक्रतम व अशिया। ये ऐसी जन्नत में इनको दाखिल किया जाएगा जहाँ कोई बेअदबी की बात नहीं सुनेंगे। वो फलाना ऐसा तो वो ऐसा तो आवाज़ें कसी जा रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। जन्नत साफ़ सुथरी है, उसमें रहने वाले भी साफ़ सुथरे पकीज़ा हैं। ऐसी कोई लग़्व बात नहीं सुनी जाएगी। वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतम व अशिया, और जन्नतियों को सुबह शाम रिज़्क़ दिया जाएगा। बाद सूफिया ने तो बड़ी अजीब बात लिखी है यहाँ पर कि रिज़्क़ होता ही सुबह शाम है। जन्नत में भी सुबह शाम मिलेगा, और यहाँ तो जनाब 24 घंटे रिज़्क़ ही है। कुछ खा पी लेते हैं, चलो कुछ खा पी लेते हैं, और यही निज़ाम है इधर। जन्नत में भी जन्नत का जिक्र है, लेकिन बाद लोग कहीं ऐसा ना हो परेशान हो जाएं। दूसरी जगह पे भी आता है कि जन्नती जब मांगेगा जो मांगेगा हम देंगे, लेकिन इस जगह में फरमाया वलहुम रिज़्क़ुहुम फ़ीहा बुक्रतम व अशिया। जन्नतियों के लिए रिज़्क़ होगा सुबह और शाम। तो असल रिज़्क़ तो यही है। जिस ज़माने में रिज़्क़ के 2 टाइम थे ना, तो हकीम उस शहर में रह कर नाराज़ होकर वापस चले जाते थे कि यार ये कैसे लोग हैं, हम हकीम हैं, इनकी खिदमत के लिए आए हुए हैं और ये हमसे इलाज ही नहीं कराते। किसी ने पूछा बाबा जी नाराज़ होकर क्यों जा रहे हो, तो उन्होंने वजह बताई। कहा नाराज़ ना हो, इस शहर के मकीनों की आदत ये है कि जब तक भूख न लगे खाना नहीं खाते, और जब खाते हैं तो थोड़ा हिस्सा खाली रख के खाते हैं, ख़त्म कर देते हैं, अभी भूख बाकी होती है। कहा जब ये उसूल है खाना खाने का, तो फिर इधर हकीम की ज़रूरत नहीं। और अब हकीम और डॉक्टर पूरे ही नहीं पढ़ते, जिधर जाओ जनाब लेने लगी हुई है, रश है, प्राइवेट है, हकीम है, होम्योपैथिक है, सरकारी है, सिविल है, फलान है। वो सारी गलतियाँ अपनी हैं। मा ज़लमहुमुल्लाह वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह तो किसी पर ज़्यादती नहीं करता, खुद हमारी ज़्यादती है कि इस मैदे को कभी रेस्ट ही नहीं दिया, नफ्स को तो इतना कभी नहीं थकाया, उसको तो आराम परस्त बना दिया, और मैदे को इतना थकाया कि उसको रेस्ट ही नहीं दिया। फिर बीमारियों के अलावा और क्या होगा। तो आले तसव्वुफ़ ने ये लिखा है कि जन्नत में भी खाना सुबह शाम है, तो दुनिया में भी जन्नत के मुताबिक अमल करना चाहिए, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। ये वो जन्नत है जिसका हम वारिस बनाएंगे उन लोगों को जिन्होंने कभी हमारी नाफरमानी नहीं की है, हमें नाराज़ नहीं किया कभी। अब हर बंदा सोच सकता है मैंने कभी अल्लाह रसूल को नाराज़ किया है या नहीं किया है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और वो लंबा वाक़या हम मुख्तसर से अपने मौजू की मुनासबत से वहाँ से एक मसला अख़ज़ करते हैं। भाई आ गए, पहचाने गए, वो शर्मिंदा हो गए। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कोई उनके ऊपर ऐसी बातें नहीं की। एक जामे माने जुमला बयान फरमाया इन्नहु मन यत्तक़ि व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुहसिनीन। सिर्फ यूसुफ को अल्लाह ने नहीं नवाजा। रब्बुल इज़्ज़त का उसूल और कानून ये है कि जो मुत्तकी होता है और सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह उसको नवाजता है। मुत्तकी बनना ही तो मुश्किल है। ये हर कदम सोच कर रखना पड़ता है कि ये गुनाह तो नहीं हो रहा, अल्लाह रसूल की नाफरमानी तो नहीं हो रही। यहाँ तो गुनाहों के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। यानी वो लोग जो नेक हैं ही नहीं, उनके गुनाहों की क्या बात है। मैं तो नेकों की बात कर रहा हूँ, बज़ाहिर सौम सलात वाले, उनकी ज़िंदगी और उनकी हिस्ट्री में भी गुनाह ही गुनाह हैं। तो ये तो तवज्जो करनी है कि फरमाया
تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم یہ جنت ہے وارث بنائیں گے ہم اس کو جس نے کبھی ہمیں ناراض نہیں کیا، متقی ہے۔ یہاں پر ایک جملہ ہے جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وراثت اس کو کہتے ہیں جو پہلے سے ملکیت ہوتی ہے، پہلے سے ملکیت ہوتی ہے نا جی۔ بیٹے کو وراثت مل گئی تو باپ اور بیٹا ایک ہی چیز ہے، باپ کی چیز بیٹے کی ہوتی ہے، بیٹے کی باپ کو ہوتی ہے، باپ کی وراثت بیٹے کو مل گئی، یعنی بیٹا حقدار تھا اس کا۔ وراثت کا مطلب ہوتا ہے کہ اس چیز کا بندہ حقدار ہوتا ہے جو اس کو عطا کی جاتی ہے۔ تو جنت کا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک لوگ جنت کے پہلے سے ہی مالک تھے۔ یہ تو اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، جیسے کہ بیٹا کافر ہو جائے تو وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، بیٹا نافرمان ہو جائے وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، وغیرہ اور بھی موانع ارث ہیں، 3-4 موانع ارث ہیں۔ باپ کی ایسی نافرمانی یا قتل یا ایسی کچھ کی تو بھی وہ محروم ہو جاتا ہے۔ یعنی اصل تو بیٹا والد کی جائیداد کا وارث ہوتا ہے، لیکن اگر اس سے ایسی غلطی ہوتی ہے تو وہ پھر وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پر بھی اصل تو ایمان والوں کے لیے جنت ہے اور یہ جنت کے وارث ہیں، جنت انہی کی ہے، لیکن زندگی کے دوران میں اگر ان سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی جو بڑی غلطی ہے تو اپنی مملوکہ چیز سے بھی ان کو محروم کر دیا جائے گا۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ کیسے وارث کیسے ہے؟ سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، حضرت حوا علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں، اور ان دونوں کی اصل تو رہائش گاہ جو ہے وہ جنت تھی، وہاں سے یہ آئے، قدرت کا ایک نظام تھا، دنیا پھیلی ہے، آئے ہیں وغیرہ۔ تو وراثت ہے اصل مومن، جنت وراثت ہے اصل مومن کی، لہذا مومن کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے کہیں اپنی وراثت سے اللہ اس کو محروم نہ کر دے۔ تو بات یہ ہے دوستو کہ کتنا بڑا ہی گناہ ہو گیا دنیا میں اگر اس نے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیا، توبہ کر لی، بھلے شرابی تھا، زانی تھا، نافرمان والدین کا تھا، سود خور تھا، قطع تعلقی والا تھا، بے نمازی تھا، وغیرہ ذالک۔ 70 کے لگ بھگ بڑے گناہ، صغیرہ تو بہت ہیں، لیکن دنیا میں اپنا معاملہ صاف کر دیا تو صاف ہو گیا ہے، لیکن نہ کیا۔ قرآن مجید نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ کے نیک بندے، توبہ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، گناہوں سے بچنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے سے مراد گناہوں سے بچنے والے اور اللہ کی حدود کی پاسداری کرنے والے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نیک بندوں کو پھر میری رضا کی بھی خوشخبری سنا دو۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ یہ مومن کی پہچان ہے، یہ مومن کا تعارف ہے۔ مومن نے دنیا میں کام کیا کرنے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو بچا لینا یہ کامل ایمان نہیں۔ الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر، خود ایک بن گیا کافی نہیں، جتنا اس کا بس ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کے ذمہ ہے، تب کامل بنے گا۔ تو قرآن مجید سورہ حدید کی جو ہے تلاوت کی ہے، اللہ پاک بطور ایک شکوے کے فرماتے ہیں الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ کیا اہل ایمان کے اوپر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت اختیار کرنے لگ جائیں، اللہ رسول اور شریعت کی بات سنیں، ان کے دل ڈر جائیں؟ ابھی ان کے اوپر وقت نہیں آیا؟ یہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ پھوٹوہار پر بھی سیلاب آئے گا تو پھر انتظار ہوگا؟
اور یہ نہ سمجھے کہ جناب اسلام آباد والے تو یہ اٹک والے اور یہ جو جدھر سیلاب سے بچ گیا نا جی ہم بڑے نیک ہیں. نیک نہیں ہو بابو, آپ پر بھی آزمائش ہے کہ ان کو دیکھ کے کیا کرنا ہے, آپ نے ان کی مدد کیسے کرنی ہے, یا اگر وہ ایک مصیبت میں ہے تو آپ نے توبہ استغفار کس درجے کی ہے. سب پر امتحان, کس چیز کا انتظار ہے. ملک میں ملک کی ذاتی چیز مہنگائی کے عروج پر ہے, بے امنی عروج پر ہے, سیلاب نے اور جو کسر باقی تھی وہ پوری کر دی ہے. ملک کیسے نظر آتا ہے, کوئی حکمران ہی نہیں ہے. تو پھر اس رہنے کے زمانے میں کس چیز کا انتظار کر رہے ہو اور کس سے تم اپنے لیے کامیابی کی امید رکھ رہے ہو. آزما نہیں لیا سب کو. جب اس طرح کے بھنور میں بندہ پھنس جاتا ہے تو اس وقت تو سوائے رجوع اللہ کے اور کوئی چیز انسان کے پاس نہیں ہوتی, اور وہی کامیاب تر نسخہ ہے. دیکھو مشرکین مکہ, وہ بتوں کے سامنے جھکنے والے, بتوں کے ناموں پہ نذرانے دینے والے, ما جعل اللہ من بخیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام ولکن الذین یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون. کبھی اونٹنی اتنے بچے پیدا کر دے تو اس کو بت کے نام پر چھوڑ دو, کبھی کیا کر دو, کبھی کیا کر دو, اور بتوں کے سامنے جھکتے ہیں, ادھر ادھر جاتے ہیں, سامنے سلام کر کے جاتے ہیں. اور جب مشرکین مکہ کی کشتی سمندر کی موجوں میں پھنس جاتی ہے تو وہ مشرک بت پرست بھی یہ سمجھتا ہے کہ اب اس جگہ پہ اللہ ہی کو پکارنا ہے تب نجات ملتی ہے. اور یہ مومن کہ ہر طرح کے فتن کی زد میں ہے, پریشانیوں کی زد میں ہے, بے امنی, بے روزگاری, مہنگائی وغیرہ ساری, اور ایسی بے امنی کہ اس کا سکون ادھر رخصت ہو گیا. جن کو یہ صبح و شام کھانا کھلاتا ہے, جن کو کپڑے پہناتا ہے, جن کی ہر طرح کی پرورش کر رہا ہے, وہ اولاد بے رخی ہو گئی, وہ بیگم کنارہ کش ہو گئی. یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ انسان جب خالق حقیقی کا باغی ہوتا ہے تو اس کی مخلوق پھر اس کی باغی بن جاتی ہے, اور جب یہ اس کا وفادار ہوتا ہے. جی ابو الحسن خرقانی جو سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی کے پیر صاحب ہیں, شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ تعالی, لوگ ملنے گئے, کہاں باہر گئے ہوئے ہیں, تھوڑا سا باہر لوگوں نے انتظار کیا, دیکھا تو گھر کی ضرورت کے لیے شیخ صاحب لکڑیوں کی گٹھڑی باندھ کے جنگل سے آ رہے ہیں, اور ایک سواری پر سوار ہیں, اور وہ سواری شیر ہے جس پر وہ لکڑیاں اپنی گٹھڑی باندھ کر آ رہے ہیں. جب یہ بندہ مقصد تخلیق کو پہچانتا ہے کہ میں کس لیے دنیا میں آیا, تو پھر اللہ کی ساری مخلوق اس کی غلامی کرتی نظر آتی ہے. اور جب یہ بندہ اپنے خالق کو نہیں پہچانتا تو اس کی اولاد پھر اس کی نافرمان ہوتی ہے, اس کی بیوی بچے اس کے نافرمان ہوتے ہیں, اس کی رعایا اس کی نافرمان ہوتی ہے. جب بادشاہ سرب سجود ہو, رات کی تاریکیوں میں تہجد پڑھ کر گلیوں میں گھوم جائے کہ میرے رب, میری حکمرانی تو کئی لاکھ مربع میل پر ہے, اور میں ایک ناقص اور کمزور شخص ہوں, جن گلیوں میں گھوم سکتا ہوں جتنا گھوم سکتا ہوں اتنا تو گھومتا ہوں, میری اس سعی اور محنت کو میرے رب قبول کر, اور میری جتنی سلطنت ہے اس پر امن نظام نافذ کر دے. اور ہو گیا نافذ. تو بات یہ ہے کہ جب سب طرف سے نا امیدی ہو تو پکا مشرک بھی, قرآن کیا کہتا ہے, فَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ, جب ہم مشرکین مکہ کی کشتی کو بھنور میں پھنسا دیتے ہیں, فَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. وہ پکا مشرک, شرک خفی نہیں, شرک جلی کرنے والا, پتھروں کو خدا سمجھنے والا وہ مشرک, جب اس کی کشتی سمندر کی موجوں میں پھنس جاتی ہے تو وہ بھی رب العالمین کو پکارتا ہے, دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. اور اللہ پاک کتنا مہربان ہے,
دیکھو نا، ایک باغی ہے نا جی، مشرک ہے، شرک اللہ کی ذات میں اللہ کو سب سے زیادہ دکھ اس سے ہوتا ہے جو اللہ سے شرک کرتا ہے، اور اللہ راضی سب سے زیادہ اس سے ہوتا ہے جو اللہ کی توحید بیان کرتا ہے جی۔ اتنے ناراض اللہ پاک، لیکن انہوں نے اللہ ہی کو جب پکارا تو اللہ فرماتے ہیں فلما نجاہم من البر، ہم نے بھی ان کو نجات دے دی۔ ہمیں جو پکارا ہم نے ان کو نجات دے دی۔ یار ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو بتوں کے سامنے نہیں جھکتے، ہم تو توحید والے ہیں، اور دعویٰ بھی ہمارا بڑا ہے۔ جو دعویٰ کہ ایک روحانیت کو عروج بخشنے والا تھا، اس کو ہم نے سیاسی نعرہ بنا کے اپنے ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس لگایا جاتا ہے عاشق رسول، اسلامی ٹیچ دے دو، اے بدھو قوم خریدنا، کبھی الحاج کو ووٹ دیں ہیں اور اسلامی ٹچ دیں، اس کو کور کرنا اس کے ووٹ کو۔ یہ ایک روحانیت کے عروج بخشنے والا ایک ٹائٹل تھا محبت کا، اللہ رسول سے محبت کا، اس کو بھی لوگوں نے اتنا بے قدر کر دیا کہ اس طرح استعمال کیا جا رہا ہے، نہ نماز سیدھی، نہ روزہ سیدھا، نہ کلمہ درود آتا ہے، نہ کوئی طریقہ کار صحیح، اور کہلانے کو یہ ہوا کہ ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں۔ بچو اس سے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، ایسے دعوے کیوں کرتے ہو جو تم کام کرتے نہیں ہو۔ ایک بابا صوفی تہجد تو نہیں پڑھتا، لیکن دن کو جب لوگوں کی میٹنگ میں بیٹھتا ہے تو کہتا ہے آج ماشاءاللہ 8 رکعتیں پڑھ لی، اللہ نے توفیق بخشی۔ یہ بعض عابد، وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ عابد کو گمراہ کرنے کے لیے شیطان کافی ہے۔ عابد کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عبادت کرنے کے بعد کرنا کیا ہے۔ عابد اتنا کمزور ہوتا ہے کہ رات کو 2 نفل پڑھ بھی لے، اگر پڑھے نہیں ہے اور صبح کہتا رہا وہ الگ بات ہے، پڑھ بھی لے تو اس کو ہضم نہیں ہوتے جب تک صبح لوگوں کو بتا نہ لے۔ یہ عابد کی تعریف ہوتی ہے، اس لیے عابد پر شیطان کا حملہ کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور اس حدیث کا دوسرا لفظ ہے کہ عالم پر، جو صحیح عالم ہے، شیطان کا حملہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتا ہے کہ کون سی بات کرنی ہے اور کون سی بات کو خفیہ رکھنا ہے، وہ لوگوں کے لیے نہیں، وہ میرے اور اللہ کے لیے ہے۔ تو اللہ پاک کتنا مہربان، فلما نجاہم من البر، جب ہمیں پکارا ہم نے نجات دے دی۔ جب ہم پکاریں گے، ہم تو ہیں بھی ایمان والے، ہیں بھی توحید والے، شرک بھی کبھی نہیں کیا، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، جب ہم پکاریں گے صحیح معنی میں تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک بطور شکوے کے کہتا ہے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ کا تذکرے سے، قرآن کے تذکرے سے، شریعت کے آنے سے، شریعت کی باتوں کے سننے سے تمہارے دلوں میں ابھی تک خشیت نہیں آئی؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ ایمان و اسلام کس لیے؟ قرآن تو کہتا ہے وجلت قلوبہم فاذا ذکر اللہ واشمئزت قلوبہم، دل کانپ جاتے ہیں جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، دل ڈرنے لگ جاتے ہیں جب قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ ایمان والے اپنے ایمانوں میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ اور آج یہ ایسا بجھا ایک حدیث کا ہے یا کسی بزرگ کا مقولہ ہے اور بہت اہم بات ہے۔ فرمایا جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو اس کی عبادت سے خشوع و خضوع چھین لیتے ہیں۔ میرے سمیت سارے بندے اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو سب سے پہلی چیز اس ناراض جس بندے سے ہم ناراض ہیں، سب سے پہلی چیز جس سے ہم وہ لے لیتے ہیں واپس، اور وہ خشوع و خضوع ہے۔ وہ نمازیں پڑھتا رہے گا، نماز میں دکان کا حساب کرتا رہے گا، نمازیں پڑھتا رہے گا اور نماز کے اندر گندے خیالات آتے رہیں گے، نمازیں پڑھتا رہے گا، طرح طرح کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، امیدوں کو ٹٹولتا رہے گا۔ کیا اصل بات یہ ہوئی وضو صحیح نہیں تھا، باتھ روم میں جانا صحیح نہیں تھا، کچھ اور ایسے گناہ ہوئے کہ اللہ فرماتے ہیں جب ہم جس سے ناراض ہوتے ہیں سب سے پہلی وہ چیز جو ہم مجھ سے لے لیتے ہیں واپس، وہ خشوع و خضوع ہے، اپنا ڈر ہے۔ اس کی نمازت میں انابت نہیں رہے گی، ہو تو رہا ہے اوپر نیچے، اور جب تک نہیں نصیب ہوتی خشوع و خضوع ہوتے بھی رہنا چاہیے، کیا پتہ وہ زہری
ظاہری تشبیہ شکل کو ہی وہ پسند کر دے اور اس کی برکت سے خشوع و خضوع کی دولت عطا کر دے۔ لیکن ہر بندہ جائزہ لے سکتا ہے میری عبادت میں خشوع و خضوع کتنا ہے، کتنا انابت ہے، کتنا رجوع الی اللہ ہے، کتنا دل چاہتا ہے، اور کتنی نماز یا عبادت کے بعد مجھے خوشی ہوتی ہے نصیب۔ یہ حدیث ہے، ایمان کا جائزہ لو، اعلان کی ضرورت نہیں، ہر کوئی اپنے ایمان کا جائزہ لیتا ہے۔ فرمایا اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن۔ اے مومن بندے، جب تجھ سے غلطی ہو گئی اور وہ غلطی تجھے پریشان کر دے، وہ گناہ ہوا، گناہ تجھے پریشان کر دے، اور نیکی ہو گئی، نیکی تجھے فرحت بخشے، تو پھر سمجھ لے تو اللہ کا ایمان والا بندہ ہے۔ جب گناہگار کو گناہ پریشان کرے گا، یہ پریشانی اسے بے چین کرے گی، آرام سے بیٹھنے نہیں دے گی، یہ گناہگار بندہ سب سے پہلے اپنی بے چینی کو دور کرے گا، اور اس ذات اور داتا کے سامنے اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے بڑے لمبے لمبے سفر کی ضرورت نہیں، صدقے دل سے آیا استغفر اللہ کہا، اس کی رحمت اس کو اپنے آغوش میں لے لے گی، اپنی بے چینی کو دور کرے۔ مومن کی پہچان ہے گناہ اس کو پریشان کرے، نیکی اس کو خوشی بخشے۔ یہ نہیں کہا کہ نیکی کر کے بتاتے پھرو، جب تک 10 کو نہ بتا دو تو سکون، اللہ نے کروا لیا، آج رات کو نفل پڑے تھے 2، صبح کام ہو گیا، آج رات کو نا سورہ یاسین بھی پڑھی تھی، صبح اٹھنا بھی نصیب ہو گیا، تہجد بھی پڑھی تھی۔ یہ نفس الامر میں نقصان کے سفر کی طرف جا رہا ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے، اسلام کی روح یہ نہیں ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ جب بھی کوئی راحت ہوئی، خواہ نفل کی توفیق ہوئی، تلاوت کی ہوئی، خیرات کی ہوئی، کچھ ہوئی، کہا میرے رب تیرا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میں بھی اس گند میں ہی پھر رہا ہوں، اس گند میں تو اتنا راضی ہوا، تیرا فضل ہے کہ مجھے چن کے نیکی میں لگا دیا۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اور جب بھی گناہ ہو تو یہ نہ کہو فلانے نے کرا دیا، فلانے نے، فمن نفسک، آپ سے ہوا۔ یہ مولوی صاحبان جو تقریر کرتے ہیں نا، اور وہ شروع میں خطبہ پڑھتے ہیں اللہم انی نحمدہ ونصلی وغیرہ وغیرہ، نعوذ بک من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، یہ خطبے میں پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے پہلے بچا، من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اور اپنے ہمارے جو اعمال بد ہیں ان کی نحوست سے ہمیں بچا، اور اپنے فضل میں اپنی پناہ میں رکھ۔ تو بات یہ، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ ابھی تک تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئی، کس چیز کا انتظار ہے؟ یعنی بعض ملکوں میں غور کرو تو ان کے ہاں کوئی ایک آدھ چیز تو بہتر نظر ہی آ جاتی ہے، چلو وہ اس امید میں لگے ہوئے ہیں کہ دوسری بھی بہتر ہو جائے گی۔ یہاں کس امید میں ہو آپ؟ سب طرف سے پریشانیاں ہیں، اور اس کا حل تو یہ ہے کہ جو خزانوں کے دروازوں کو کھولنے والا ہے اس کو راضی کریں، اس کے ساتھ سلوک کریں، توبہ اور استغفار۔ فرد کی اصلاح جماعت کی اصلاح ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی ہم سے کیا ہوگا، ہم سے کیا ہوگا۔ ایک کی توبہ سے بارش برس جاتی ہے، ایک کی توبہ سے بارش برس جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، اللہ نے فرمایا ہم نہیں بارش دیں گے، ادھر ایک ہمارا گناہگار بندہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تقریر میں بتا دیا بھائی وہ جو گناہگار ہے یہاں سے ہٹ جائے۔ اس نے اندر سے توبہ کر لی، یار جس کو راضی کرنا ہے کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ اس نے دل میں توبہ کر لی، بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ کے کلیم نے درخواست کی کہ اللہ پاک آپ نے تو فرمایا تھا بارش نہیں دیں گے، ہمارا گناہگار بندہ ہے ادھر، اور اب آپ نے بارش دے دی۔ کہا اس گناہگار نے ہم سے سلو کر لی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمیں بھی تو بتائیے۔ کہا 40 سال سے ہمارا باغی تھا، ہم نے کسی کو نہیں بتایا، آج ہمارا بن گیا تو ہم تو ان کو بتا دیں۔ وہ اتنا مہربان ہے، اس کو راضی کرنا کتنا
آسان ہے جس کے قبضے میں سارے خزانے ہیں، اور ہم ان کو راضی کرنے کی فکر میں ہیں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ یہ اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کیسا؟ دیکھو یہ بندہ میرا دوست ہے لیکن میرے دشمن کے ساتھ اس کی دوستی ہے، پھر یہ میرا دوست ہے؟ میرا کیسا دعویٰ ہے یہ؟ ہمارا دعویٰ ہے اللہ رسول کو ہم چاہنے والے ہیں، اور ہماری دوستی کی رسیاں، پیگیں، چادریں، ہر طرح کے کیا کہتے ہیں منت سماجتیں ان لوگوں کے ساتھ ہماری متعلق ہیں جو اللہ رسول کے دشمن ہیں۔ اللہ رسول کے ساتھ سلوک کیسے ہو سکتی ہے کہ اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ آپ کے کیسے کارنامے ہیں، کیسے ان کے ساتھ وفائیں ہیں، اور اعلانیہ دشمن ہیں جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو نہیں چھوڑا۔ چلو یہود نے ہمارے پیغمبر کو نہیں مانا، کوئی بات نہیں ہے، کوئی نہیں بھی مانتے، لیکن یہود تو اس قوم کا نام ہے، اس فرقے کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنے پیغمبروں کو بیت المقدس کے منبر کے اوپر یکے بعد دیگرے کئی انبیاء کو قتل کیا۔ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، پہلا پارہ پڑھ لو، چوتھا پارہ پڑھ لو کہ ان کے ساتھ ہماری سلو اور ان سے ہمارا ڈر۔ جب انسان کے دلوں میں اللہ رسول کا ڈر ختم ہو جائے، جو ابھی بتا رہا تھا نا کہ اللہ ناراض ہوتا ہے تو خشیت لے لیتا ہے، جب اللہ رسول اپنے دراز سے دھتکار دیتا ہے تو پھر اعلان ہوتا ہے جدھر جا پھر جاتا رہے، جا پھر، جی ذلیل کرتا ہے اللہ، اور عزت کا راستہ اللہ رسول کی رضا میں ہے، اس کی بات، ان کی باتوں کو ماننے میں ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد، ان نال کتاب بدبختوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے گناہ کیے اور توبہ کرنے میں پھر دیر لگا دی۔ جب گناہ کرتا رہے دل سیاہ ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، ان کے دل پھر ہم نے ناراضگی کی وجہ سے سخت کر دیے، بس گئے راندہ درگاہ ہو گئے۔ گناہ ہوا، مومن کی پہچان ہے فوراً توبہ کرے، دل کو سخت نہ ہونے دے، دل کو سیاہ نہ ہونے دے، بار بار گناہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور اس افسوس سے بچے کہ وہاں افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کا افسوس فائدہ مند ہوگا، وہاں آنسوؤں میں ڈوب جانے سے جہنم کا ایک انگارہ بھی نہیں بچے گا، اور آج 2 قطرے بہانے سے، ندامت کے، توبہ کے 2 قطرے بہانے سے جہنم پوری بجھ جائے گی، اس کی آگ بجھ جائے گی۔ قرآن مجید نے مختلف جگہوں میں اس افسوس کا اظہار کیا ہے۔ سورہ نساء میں فرمایا یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، ہائے افسوس، میدان حشر میں یہ بندہ کہے گا ہائے افسوس، میں نے نیک لوگوں کا ساتھ دیا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا۔ ادھر آؤ نا، سورہ انعام میں 7ویں پارے میں قرآن اسی طرح کے میدان حشر کے لوگوں کا منظر نقل کرتا ہے۔ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے افسوس، آج میں مارا گیا، میرا کچھ بھی نہ رہا، میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے، کاش کہ دنیا میں اللہ اور اس کے پیغمبر کا ساتھ دیا ہوتا، ان کا کہاں مانا ہوتا۔ آؤ نا ادھر سورہ بنی اسرائیل فرقان میں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس، میں نے دنیا میں اپنے پیغمبر کا ساتھ دیا ہوتا، ان کی باتوں کو مانا ہوتا۔ وہ مولوی لوگ اپنے ممبروں محراب میں، اپنے جلسوں میں، حلقوں میں چیختے رہے اور بچوں فتن سے سیدھا راستہ اختیار کرو، لیکن لوگ دنیا پرستی میں رہے، مولویوں کی بات کو نہیں مانا، قرآن و حدیث کو ٹھکرا دیا، میدان حشر میں پہنچ گئے، اور آج کہتے ہیں یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے افسوس، دنیا میں اپنے پیغمبر اسلام کا ساتھ دیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے
میں مارا گیا، ہائے افسوس میں نے فلاں شیطان کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ سورہ کہف میں آؤ، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، وہ مشرک جب میدان حشر میں پھنس جائے گا کہے گا ہائے افسوس دنیا میں شرک نہ کیا ہوتا۔ اور آخری پارے میں یا لیتنی قدمت لحیاتی، افسوس کرے گا بندہ ہائے میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، اس دن کی ہائے اور افسوس کام نہیں آئے گی۔ یا لیتنی کنت ترابا، جب حساب شروع ہوگا یہ کہے گا ہائے مجھے مٹی بنا دو میرا حساب نہ لو۔ اس طرح کے ہائے ہائے کی آوازیں لگیں گی۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری کا ماحول ہوگا، لمن الملک اليوم کی صدائیں ہوں گی۔ اس دن وہی کام آئے گا جو اپنے پلے ہوگا ایمان کی صورت میں، اعمال صالحہ کی صورت میں، جو نیکیاں اخلاص بری کی ہیں، وہ لمبی لمبی امیدیں جو دنیا میں کرتا رہا وہ کام نہیں آئیں گی۔ فطال علیہم الامد، جو حدیث میں نے پڑھی، جس شخص کی فکر اللہ کو راضی کرنے میں لگ جائے اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل نہیں کرتا، ہر طرح کے نوازتا ہے۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کو آپ جانتے ہیں، کہتے ہیں میں ایک سفر میں تھا، وہ بیان وغیرہ ادھر ادھر دنیا کے ملکوں میں جاتے تھے، ماشاءاللہ بڑے اللہ والے تھے۔ ایک جزیرے میں مجھے ایک بڑے تاجر کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا مطلب ایک ماحول سا مل گیا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ چلو حضرت صاحب آج ہمارے ساتھ رہتے ہیں، تو میں نے کہا چلو۔ میں بھی کوئی دین دنیا کی باتیں کرتا رہا، اس نے باتیں پہلے شروع کر دی، رات بھی شروع ہو گئی۔ کہنے لگا جی ہندوستان میں میرا اتنا مال ہے، ترکستان میں اتنا مال ہے، فلاں اتنا ہے، تو بس میں اسکندریہ میں جاؤں گا، یہ مصر کی ایک جگہ ہے، اسکندریہ میں جاؤں گا، وہاں آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، ذرا صحت اچھی بناؤں گا۔ پھر شیخ صاحب میرا ایک سفر ہے، پروگرام زندگی کے پروگرام میں میرا ایک سفر ہے، وہ سفر کر کے پھر اس کے بعد جو آپ دعوت دے رہے ہیں نا پھر اللہ اللہ کروں گا، ایک سفر کر کے۔ شیخ نے بتایا، کہا کیا سفر ہے؟ کہا جی سب سے پہلے تو فارس سے، یہ فارسی ہے، گندک لوں گا اور چین لے کے جاؤں گا، اور ایسا تھوڑا ہے جیسے آج کل کے یوں لیا تو وہاں پہنچ گیا۔ چین سے برتن اس زمانے سے مشہور ہیں، چینی سارے کمبھار ہیں، کمبھار وہ برتن بنانے کے بڑے ماہر ہیں۔ چین سے برتن لوں گا اور روم میں لے کے جاؤں گا، اور روم سے ریشم لوں گا، ہندوستان میں لے کے جاؤں گا، ہندوستان سے لوہ لوں گا، حلب میں لے کے جاؤں، شام میں لے کے جاؤں گا، اور حلب سے آئینہ لوں گا، شیشے، اور میں شیشے لے کر پھر اس کو یمن میں لے کے جاؤں گا، اور یمن کی چادریں مشہور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیب تن فرمائی، یمن کی چادریں لے کے پھر فارس میں آ جاؤں گا۔ یہ کام کر کے اس میں تو کئی 100 سال کم از کم اس زمانے کے لحاظ سے، پھر گوشہ نشین ہو جاؤں گا، اللہ اللہ کروں گا۔ شیخ سنتے رہے، کہنے لگا حضرت صاحب میری باتیں تو سنی ہیں، آپ بھی کوئی بتاؤ۔ شیخ صاحب تو یہی انتظار کر رہے تھے۔ کہا بات یہ ہے کہ مجھے ایک تاجر کا قصہ یاد آیا، وہ ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا اور گھوڑے سے گرا، کہتا ہے آشنی دستی در صحرائے غور، با سالار بیفتاد استور، گفت چشم تنگ دنیا دار را، یا قنات پر کند یا خاک گور۔ شیخ نے جواب دیا، ایک بڑا تاجر جب گرا، ہلاکت کے منہ میں پہنچا، کہنے لگا مجھے تو آج میرے فرما بردار گھوڑے نے بھی گرا دیا، آج دنیا چھوڑ رہا ہوں، مال و دولت بھی کام نہیں آ رہی، لیکن میری نصیحت دنیا والوں سن لو، یہ دنیا دار کی تنگ آنکھ یہ کبھی بھی پر نہیں ہوگی، یہ تنگ نظری دنیا دار کی کبھی پر نہیں ہوگی، یا تو شریعت میں آئے جو دے اللہ اس پر قناعت کرے تو پر ہو جائے گی، یا نئی شریعت میں آئے گا تو وادیاں در وادیاں سونے کی مل جائیں، یہ بھرے گا نہیں قبر کی مٹی اس کو پورا کر دے گی۔
جو کہا سنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہم سب کو دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔